انداز سے اندازہ لگائیں تابعین کے طبقے کے اللہ کے ولی کس لیول کے ولی ہوتے تھے. ہمارے اس خطے میں ایک بابا فرید ہیں جن کا لقب ہے زہد الانبیاء، کہ نبیوں جیسا زہد کمایا. اور تابعین کا طبقہ وہ تھا کہ جس طبقے کے افراد کو کہا جاتا تھا یہ زہد الانبیاء والے ہوتے ہیں. وہاں ہر عابد زاہد اس مقام کا ولی تھا. حضرت مسعود اس مقام کے تھے، فوت ہوئے، بائی دور سے دوڑتے ہوئے آئے لپ کے. اتنے میں حضرت مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو، رب نے تو مجھے جنت عطا فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا، ایک بندہ فوت ہوا تھا پھر بائی کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میری امت کا ایک فرد دوبارہ اٹھ کر لوگوں کو اپنا پیغام دے کر جائے گا. الغرض ولیوں کی کامل زندگی اسی انداز کی ہوتی ہے. حضرت ربی انہوں نے اپنے بھائی کی شان کو دیکھا. آگے جملہ بڑا کمال کیا ہے حضرت مسعود کا، کہنے لگے میری میت کو جلدی دفناؤ، جلدی جنازے کی تیاری کرو. پوچھا اتنی جلدی؟ فرمایا جلدی کرو، میرے حضور میرا انتظار فرما رہے ہیں. آج اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور تابعین کے طبقے میں بھی یہی عقیدہ تھا. تابعین کے صالحین بھی اس عقیدے پر گئے. حضرت ربی کہنے لگے میرے بھائی کی اتنی شان تھی، میں نے بھی حلف اٹھا لیا، میں بھی اتنی دیر تک مسکراؤں گا نہیں جتنی دیر تک میں بھی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لوں. جیسے ہی فوت ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تیسرے بھائی نے بھی یہی حلف اٹھایا، وہ بھی اتنی فوت ہونے کے بعد غسل دینے والے غسل دیتے رہے، وہ مسکراتے رہے. اب یہ ہے اللہ والوں کی موت اور زندگی. حضرت میاں صاحب فرماتے تھے مرن تھی اگے مر گئے جیڑے پھیرو نہ کی مرنا، دنیا اتوں جس دم بھاگے ظاہر پردہ کرنا. یہ اصل شعر تو شاہ صاحب یہ سنائیں تو وہی سننے کا آپ کو مزہ آئے گا. باز عاشق ہن تک زندے دنیا اتے وس دے، خاصاں تائیں ظاہر دس دے آما پیت نہ دس دے. ٹوڈاں وڈ ندی وچ سٹیا تاہاں وی نہ مویا، آ محبوباں دے دروازے پھر سوالی ہویا. یہ ہے عاشقوں کی زندگی، عاشقوں کی موت. حضرت جامی صاحب فرماتے تھے یک بار میرد ہر کسے بیچارہ جامی بھا رہا، کہ ایک دفعہ تو سارے مرتے ہیں، جامی جو روز روز مرتا ہے خدا رسول کی محبت میں، یہ جب مرے گا تو کبھی بھی نہیں مرے گا. یہ ہے سچی زندگی. فرمایا بیچارہ جامی بھا رہا، بار بار اللہ کے رسول کی محبت میں مرتے ہیں، لیکن جب مریں گے تو پھر کبھی بھی نہ مریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ فرماتا ہے جو عمل صالح کر کے جاتا ہے رب پہلے سے بھی ستھری زندگی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کامل زندگی یہی ہے کہ رب رسول کی رضا میں گزر جائے. اور علماء ربانیین ایسی ہی کامل زندگی گزار کر جاتے ہیں. ایک ایک لمحہ ان کا بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ علماء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس شان و عظمت کے مالک ہیں. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان و عظمت کو بیان فرمایا. ہمارے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ وہ حدیث نقل فرماتے ہیں اہل علم ان کا مقام کیا ہوتا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک عالم ربانی، ایک عالم دین جب کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے اس کی خیر و برکت کتنی ہوتی ہے. جس علاقے میں بیٹھے، جس خطے میں وہ ڈیرے ڈال لے، اس کی خیر و برکات تو ایک طرف. فرمایا جس قبرستان سے ایک دفعہ رب کے دین کا عالم گزر جائے رب 40 روز تک مردوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے.
حضرت مجدد صالح رحمہ فرمانے لگے میرا جب علم دین کا سلسلہ مکمل ہوا، فرماتے ہیں جب علم دین مکمل پڑا اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی توجہات سے کشف کا علم بھی حاصل ہوا۔ کشف، آنکھیں کھول کر قبروں کے حالات بھی دیکھ لیتے تھے، سب کچھ پتا چلتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ بھی خاص توفیق حاصل تھی۔ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے عالم میں، فرماتے ہیں میں علم دین مکمل کر کے اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا ہر جمعہ کے روز۔ فرماتے ہیں ایک جمعہ میں نے ارادہ کیا کہ جہاں والد بزرگوار کی قبر ہے اس قبرستان کو کشف کی آنکھ کھول کر دیکھ نہ لوں کہ علم دین میرا پڑا ہوا قبول ہے تو پھر میرے آنے سے قبرستان والوں کو نفع ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کشف کی آنکھ کو کھول کر سارے قبرستان کے حالات کو دیکھنا چاہا۔ فرمایا کیا دیکھتا ہوں، رب نے سارے قبرستان سے ہی عذاب کو اٹھا لیا ہے۔